خداوند یسوع مسیح کے عظیم پاک اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ شکر گزار ہوں خداوند یسوع المسیح کا جس نے مجھے آج پھر اپنے کلام کی خدمت کے لیے یہ موقع دیا۔ آج میں جس عنوان پر بات کرنے والا ہوں وہ ہے مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ۔ اس کے لیے حوالہ آپ کے ساتھ میں پڑھوں گا۔ یشوع پہلا باب اس کی 5ویں آیت سے لے کر 9ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے پڑھوں گا۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ میں نہ تجھ سے دست بردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی۔ تو فقط مضبوط ہو اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا۔ اس سے نہ دہنے ہاتھ مڑنا نہ بائیں ہاتھ، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی ہو۔ اور شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے تو احتیاط کر کے اس پر عمل کرے۔ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ کتاب مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ خدا نے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اپنے بندہ موسیٰ کو حکم کیا کہ میری قوم فرعون کی غلامی کے اندر ہے، میری قوم مصر کی غلامی کے اندر جکڑی ہوئی ہے اور ان کا رونا میرے حضور پہنچا، تو میری قوم کو فرعون کی غلامی سے چھڑا کر لے کر آ۔ تو میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ اگر خدا کسی کو مقرر کرتا ہے تو اس کو کلام دیتا ہے۔ خدا اگر کسی کو نبی ہونے کے لیے مقرر کرتا ہے یا خدا کسی کو اپنا خادم ہونے کے لیے مسا کرتا ہے، مقرر کرتا ہے، تو اس کو کلام کرتا ہے، اس سے کلام کرتا ہے اور اس کو کام دیتا ہے کہ تو نے کیا کرنا ہے، اور اس سے بات کرتا ہے۔ خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو مقرر کیا، پھر اس سے کلام کیا، پھر اس کو بتایا کہ تو نے کیا کرنا ہے۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کے خادم ہیں، دنیا بھر کے اندر خدا کے کلام کو پریچ کرتے، خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کے پاس رویا نہیں ہے، اگر کسی کے پاس خدا کا کلام نہیں ہے، اگر کسی کے پاس ویژن نہیں، تو پھر وہ خادم نہیں۔ اگر کسی کو خدا نے رویا دے رکھی ہے کہ تو نے یہ کام کرنا ہے اور خدا اس سے بات کرتا ہے اور خدا اسے اپنا کلام دیتا ہے، تو وہ خدا کا بندہ ہے، وہ خدا کا خادم ہے، وہ خدا کا نبی ہے۔ خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو بھی کلام دیا اور اس کو کہا کہ تو نے کرنا کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے لوگ جو ہیں ان کو، قوم اسرائیل کی جو لوگ ہیں ان کو مصر کی غلامی سے، فرعون کی غلامی سے چھڑا۔ قوم اسرائیل جب مصر کی غلامی کے اندر تھی تو خدا کے حضور آہیں بھرتی، سسکیاں لیتی اور ان کا رونا خدا کے حضور پہنچا۔ خدا نے ان کے رونے کی آواز کو سنا۔ 430 سال گزرنے کے بعد
خدا نے اپنے بندہ کو حکم دیا کہ میری قوم کو مصر کی غلامی سے چھڑائے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ قوم ملک کنعان کے اندر جو وعدہ خدا نے ان کے باپ دادا سے کیا تھا، اس وعدے کے مطابق اب وقت ہے کہ قوم اسرائیل ملک کنعان کے اندر داخل ہو۔ خدا نے اپنے بندہ سے کہا کہ تو اس ملک کے اندر جا نہیں سکتا، جو کوہ نبو پسگا کی چوٹی ہے اس پر چڑھ جا اور اس سارے ملک کو دیکھ لے، لیکن تو اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ نے خدا کے کہنے کے مطابق اس ملک کو دیکھا اور اس کے بعد خدا نے اسے اپنے پاس بلا لیا، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بعد جو لیڈرشپ کا کام ہے وہ خدا نے اپنے بندہ یشوع کو عطا کیا، جو موسیٰ کا شاگرد تھا۔ خدا نے یشوع کو کہا کہ اب تو اس قوم کو لے کر ملک کنعان کے اندر جائے گا، اور خدا اس کو کام دیتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، اس سے کلام کرتا ہے۔ اور یہ حوالہ جو آپ کے سامنے پڑھا گیا، اس حوالہ کے اندر خدا اپنے بندہ کو سب سے پہلے کیا کہتا ہے کہ تو مضبوط ہو جا۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا، خدا اپنے بندہ سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے دست بردار نہ ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ خدا میں بات کر رہا تھا، آج کا جو عنوان ہے وہ ہے مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ۔ سب سے پہلے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں خدا یشوع سے کہتا ہے کہ میں نہ تجھ سے دست بردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ خدا یشوع سے کلام کرتا ہے۔ یہ کیسی خوشی کی بات ہے کہ جس شخص کے ساتھ خدا کلام کرے، جس شخص کو خدا یہ تسلی دے کہ میں تجھے نہ چھوڑوں گا، میں تجھ سے دست بردار نہ ہوں گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خدا کو چھوڑ جاتے ہیں، خدا ہمیں نہیں چھوڑتا۔ ہم کہتے ہیں خدا ہم سے دور چلا گیا، وہ ہماری دعاؤں کا جواب نہیں دیتا، وہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں، جب ہماری زندگی کے اندر گناہ آتا ہے تو ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کبھی ہم سے دور نہیں ہوتا، خدا کبھی ہم سے دست بردار نہیں ہوتا، اور خدا کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہم دست بردار ہو جاتے ہیں، ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں، ہم اس کی حضوری سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ تو ہمیں بلاتا ہے، کیونکہ وہ کبھی کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ تو چاہتا ہے کہ ہر ایک بشر کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اب میں بات کرنا چاہتا ہوں، خدا یشوع کو کہتا ہے کہ مضبوط ہو جا۔ مضبوطی کے تعلق سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مضبوطی کیا ہے؟ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ اپنے جسم کو مضبوط کرنے کے لیے اچھی خوراک کا استعمال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ واک کرتے ہیں، اور اپنے جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے، اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے، اپنے چہرہ کو خوبصورت بنانے کے لیے کئی کیمیکلز استعمال کرتے ہیں اپنے چہرے پر، اور اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے کئی جتن کرتے ہیں کہ میں فٹ نظر آؤں، میں مضبوط ہو جاؤں۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، اچھی سے اچھی خوراک کھا لیں، اپنے آپ کو صحت اور تندرست رکھیں، یہ بری بات بھی نہیں ہے، لیکن جتنا مرضی انسان خوبصورت ہو، صحت مند ہو، مضبوط ہو، لیکن طاقتور ہو، لیکن وہ خدا کی بادشاہی میں تو نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ جسم خاک ہے اور اس نے ایک دن خاک میں مل جانا ہے۔ یہ خاک ہے، اگر خدا کی بادشاہی میں جائے گی تو وہ روح ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جسم کو صحت مند اور مضبوط کرنے کے لیے روح کو بھی مضبوط کریں، اور روح کی مضبوطی کے لیے کیا چیز استعمال کرنی ہے؟ روح کی مضبوطی کے لیے خدا کا کلام پڑھنا، کلام سننا، اس پر عمل کرنا، مقدسوں کی رفاقت میں بیٹھنا،
اور روٹی توڑنے میں مشغول رہنا، یعنی عشاء ربانی میں شامل ہونا، یسوع کا بدن اور لہو کو لینا، روزہ رکھنا، دعا کرنی، یہ سب جو ہیں یہ روحانی خوراک ہے۔ اگر ہم روحانی خوراک کو نہیں لیتے اور فقط ہم اپنے جسم کو مضبوط کرنے کے لیے کئی جتن کرتے ہیں تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اگر یہ جسم مٹی میں مل جائے، ایک دن ہماری روح اس جسم سے نکل جائے اور یہ تو مٹی میں مل جائے گا، ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے، خدا کی بادشاہی میں داخلے کے لیے روح کو خوراک دینا بہت ضروری ہے۔ اگر روح ہماری زوراور ہوگی، اگر روح ہماری مضبوط ہوگی تو تب ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں گے۔ اب میں جو بات کرنا چاہوں گا وہ ہے حوصلہ رکھ۔ خدا نے اپنے بندہ سے کہا کہ حوصلہ رکھ۔ اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے تو باپ اور ماں اس کو کہتے ہیں کہ لے دیں گے۔ بچہ حوصلہ ہو جاتا ہے، تسلی ہو جاتی ہے کہ میرا باپ مجھے کہہ رہا ہے، ماں کہہ رہی ہے تو وہ لے دیں گے۔ اسی طرح آسمانی باپ جو ہے وہ بھی ہماری فکر کرتا ہے۔ کلام کہتا ہے پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو باقی چیزیں بھی تم کو انعام میں مل جائیں گی۔ اگر ہم کسی پریشانی میں ہوں، غم زدہ ہوں، یا کسی کا ماں باپ دنیا سے چلا جائے تو دوست رشتہ دار اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں حوصلہ رکھ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس کی تسلی اسے دیتے ہیں، اس کے غم میں شریک ہوتے ہیں۔ لیکن جو تسلی خدا ہمیں دیتا ہے وہ ہے تسلی۔ خدا جو حوصلہ دیتا ہے وہ حوصلہ ہے۔ خدا جب اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ حوصلہ رکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، تو پھر ہمیں کس بات کا ڈر؟ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں، اس کا حوصلہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ تسلی کا سرچشمہ، اس زمین کا حقیقی خالق اور مالک ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو بات ہے وہ میں کرنا چاہوں گا کہ خدا نے اپنے بندہ سے یشوع سے کہا کہ خوف نہ کھا، بے دل نہ ہو۔ خوف کے تعلق سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جب ہم کسی اندھیرے میں چلیں، بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، وہ گھبراتے ہیں، اندھیرے میں نہیں چلتے۔ لیکن بعض لوگ کسی ویران جگہ میں سے گزر ہو ان کا تو وہ بھی ڈر جاتے ہیں۔ لیکن کلام کہتا تیرا گزر خواہ موت کی سایہ کی وادی میں سے ہو پھر بھی میں تیرے ساتھ ہوں۔ خدا اپنے بندہ سے کہتا ہے خوف نہ کھا۔ جس ملک کو دینے کا وعدہ میں نے اس قوم کو اور اس کے باپ دادا سے کیا تھا، اب اس قوم کو لے کر اس ملک کے اندر لے کر جا۔ خوف نہ کھا، کسی بات سے خوف نہ کھا، میں تجھے فتح دوں گا، میں تجھے فتح سے بڑھ کر غلبہ دوں گا، میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا تیرے بھی ساتھ رہوں گا، اور تجھ سے کبھی دست بردار نہ ہوں گا اور تجھے کبھی نہ چھوڑوں گا۔ خدا اپنے بندہ سے کلام کر رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، حوصلہ رکھ، فقط مضبوط ہو جا، خوف نہ کھا اور مضبوط ہو جا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ خدا اس کو وعدہ دیتا ہے۔ اگر یہ سب باتیں خدا اس کو کہہ رہا ہے تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ خدا اس کو کلام بھی دیتا ہے۔ کیوں خدا اپنے بندہ سے کہتا ہے کہ بے دل نہ ہو، خوف نہ کھا، ہراساں نہ ہو، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھ سے دست بردار نہ ہوں گا، میں تجھے نہ چھوڑوں گا۔ کیوں خدا یہ سب کام اسے کہہ رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، جیسا میں موسیٰ کے ساتھ تھا۔ ہم یہ گیت بھی گاتے ہیں کہ جیسے تو موسیٰ کے ساتھ تھا ہمارے بھی ساتھ رہے گا۔ لیکن ہم گیت گانے تک کیا محدود ہیں؟ کیا واقعی خدا ہمارے ساتھ ہے؟
تنگی کے اندر، مشکلات کے اندر، وبا کے اندر، پریشانیوں کے اندر، دکھوں کے اندر، کرائسس کے اندر، ہر قسم کی تنگی، پست حالیوں کے اندر کیا واقعی خدا ہمارے ساتھ ہے؟ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر وہ ہم سے کلام بھی کرے گا، وہ ہم سے بات بھی کرے گا، پھر وہ ہم کو شریعت بھی دے گا۔ خدا اگر یشوع کو یہ سب باتیں کہہ رہا تھا تو اس کے ساتھ وعدہ بھی ہے۔ خدا اپنے بندہ کو جو خاص بات کہہ رہا ہے وہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ خدا نے 8ویں آیت کے اندر، یشوع پہلا باب اس کی 8ویں آیت، یہ بہت خاص آیت ہے۔ ویسے تو یہ سارا کلام ہی خاص ہے، لیکن اس حوالے کے اندر یہ آیت جو ہے یہ بہت ہی خاص آیت ہے۔ خدا اپنے بندہ سے کہتا ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے دن اور رات اسی کا دھیان رہے، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے تو احتیاط کر کے اس پر عمل کرے، تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ دیکھیں، خدا پہلے اپنے بندہ کو کہتا رہا، خوف نہ کھا، بے دل نہ ہو، ہراساں نہ ہو، میں تیرے ساتھ ہوں۔ پھر خدا اپنے بندہ کو وعدہ کر رہا ہے، وعدہ دے رہا ہے اپنے بندہ سے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے دن اور رات اسی کا دھیان رہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو دن کے اندر شاید چغلی بھی کرتے ہیں، شاید چوری بھی کرتے ہیں، حسد بھی کرتے ہیں، شاید جھوٹ بھی بولتے ہیں، دغا بازی بھی کرتے ہیں، اور دنیا کی بہت سارے اور کام ہیں جو وہ بھی کرتے ہیں، اور رات کو وہ دعا بھی کرتے ہیں۔ یہ کام جو ہے یہ خدا کے بندوں کا کام نہیں ہے۔ خدا جب بات کرتا ہے، خدا جو شریعت دیتا ہے، خدا جو کلام دیتا ہے مجھے اور آپ کو، وہ یہ کہتا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے دن اور رات اسی کا دھیان رہے، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے تو احتیاط کر کے اس پر عمل کرے، تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ دن اور رات کے اندر جو 24 گھنٹے ہیں، یعنی خدا کہتا ہے کہ ہر وقت تیرا دھیان میرے کلام پر لگا رہے، میری شریعت پر تیرا دھیان لگا رہے، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے تو اس کو پڑھے، اس پر عمل کرے اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ اگر آج ہماری زندگیوں کے اندر ناکامیاں ہیں، کامیابیاں نہیں ہیں، لوگ بہت سارے کہتے ہیں ہماری تو قسمت ہی خراب ہے۔ میرے بھائی، میری بہن، میں بتانا چاہتا ہوں آپ کی قسمت خراب نہیں ہے، کیونکہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ آپ کے مقدر کے اندر جو غربت ہے وہ نہیں ہے، غربت آپ کا مقدر نہیں ہے، ناکامی آپ کا مقدر نہیں ہے، پست حالیاں آپ کا مقدر نہیں ہے، کیونکہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ یسوع مسیح کے خون سے خریدے ہوئے آپ اس کے لوگ ہیں، اس لیے ناکامی آپ کا مقدر نہیں ہے۔ فقط خدا کے کلام کو دیکھنے کی، سوچنے کی، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر کامیاب ہوں تو خدا کا کلام کہتا ہے شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے دن اور رات اسی کا دھیان رہے۔ یہ نہیں ہے کہ ٹی وی چینلوں پر مسیحی میڈیا جو ہے اس پر کلام بھی سن لیں اور بعد میں ڈرامے بھی دیکھ لیں، بعد میں فلمیں بھی دیکھ لیں۔ یہ تعلیم خدا کے کلام کی تعلیم نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے ڈرامے دیکھنا، فلمیں دیکھنا؟ اگر خدا نے چاہا تو میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، میں اس پر بھی بات کروں گا، لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان رہے، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے تو احتیاط کر کے اس پر عمل کرے۔ محض اس کلام کو پڑھنا ہی نہیں ہے، اس کو سننا ہی نہیں ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ جیسا خدا کا کلام کہتا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے، تب تو خوب کامیاب ہوگا اور اقبال مندی کی راہ تجھے نصیب ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کامیاب ہوں
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیابیاں ہمارا مقدر ہوں تو شریعت کی کتاب پر عمل کیجئے. دن اور رات اسی پر ہمارا دھیان ہونا چاہیے. ہمارا فوکس دنیا داری کے کام نہیں، ہمارا فوکس ڈرامے فلمیں دیکھنے نہیں، بلکہ ہمارا فوکس خدا کا زندہ کلام ہونا چاہیے، اس کی شریعت ہونی چاہیے. اگر ہمارا دھیان خدا کے کلام پر لگا رہے گا تو ہم خوب کامیاب ہوں گے، ہم ترقی پائیں گے، ہم خدا میں مسرور رہیں گے. خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداوند میں مسرور رہیں، خداوند میں مگن رہیں، ہمارے دل کی مرادیں پوری ہوں اور اپنی زندگی کے اندر خوب کامیاب ہوں، تو پھر خدا کا کلام ہے. پھر جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ، جسمانی مضبوطی کے ساتھ ساتھ روحانی مضبوطی بھی بہت ضروری ہے. روحانی مضبوطی کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ روحانی مضبوطی کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں تو پھر دعا کرنا، کلام پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو سننا، روزہ رکھنا، دعا کرنی، عشاء ربانی میں شامل ہونا. لیکن اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا بہت ضروری ہے. اپنے گناہوں کا اقرار کرنا بہت ضروری ہے. توبہ کرنی بہت ضروری ہے. خداوند سے کہیں کہ میں نے زندگی بھر گناہ کیے، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں. تو میرے گناہوں کی خاطر قربان ہوا، میری لعنتیں تجھ پر آئیں اور خداوند تو نے موت برداشت کی، تو نے دکھ سہے میرے لیے. میں اقرار کرتا ہوں، میں تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں. تو مجھے معاف کر دے اور مجھے اپنے کلام پر چلنے کی توفیق عطا کر دے. خداوند نے کہا میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں باپ سے درخواست کروں گا کہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا دوسرا مددگار، اس کا پاک روح ہر وقت ہمارے ساتھ ساتھ رہے، ہماری ورکنگ پلیس پر، ہمارے گھر کے اندر، ہمارے چلنا پھرنا اس کی مرضی کے مطابق ہو، اس کا پاک روح ہمیں ہر قسم کی وبا سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، مصیبتوں سے بچا کر رکھے، تو پھر خدا کا کلام پڑھنا، سننا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، یسوع کے نام سے آمین. خداوند تیرا شکر.